اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے چینل پر آنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کا وہ مشکل ترین لفظ سیکھیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیں گا۔ آج کی سبق میں اس مشکل ترین لفظ کو سیکھیں گے۔ اکثر میرے بہن بھائی پریشان رہتا ہے کہ اس کو ہم کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ لفظ مشکل کیوں ہے؟ دیکھیں، 1 2 3 4، یہ 4 حرف اکٹھے ہیں اور ان 4 حرفوں پر تشدید آئے ہیں۔ تو تشدید کو ہم کس طرح پڑھنا ہے، اس میں کون سا قاعدہ استعمال ہوا ہے، نون ساکن یا تنوین کا؟ تو آج کی ویڈیو میں یہ باتیں ہم سیکھیں گے۔ اور اس کے بعد یہاں تو آ رہا ہے تو یہاں پر وقف کریں گے اور کلکلا کس طرح کریں گے، اور ادھر جو با لکھا ہے اس پر جو تنوین ہے اس تنوین کو ہم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے کو آخر تک دیکھیں۔ تو یہ سارے باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے۔ تو چلے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کون سا سورت ہے اور آیات کون سا ہے اور کون سے پارے میں ہے۔ یہ سورۃ النور ہے، آیات نمبر 40 یعنی 40 نمبر آیات، پارہ نمبر 18 یعنی قد افلح پارہ ہے۔ تو چلے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ او کظلمات فی بحر، اس کے ہجے ہم کس طرح کریں گے؟ حمزہ واو زبر او، یہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو یہ واوی لین ہے، اس کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ او کاف زبر کا، او کا، وا پیش غو، لام پیش لو، او کظلو، میم کڑا زبر ما، یہ کڑا ہے، اس کو ہم ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ او کظلمات، تا دو زیر تن، تن ہم نہیں پڑھیں گے، ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ اخفا کریں گے۔ تو اخفا کس طرح کریں گے؟ او کظلمات، آواز ناک میں جائے گا پھر ادھر سے خارج بھی ہوگا۔ او کظلمات فی البحر، آگے لفظ کو دیکھو، یہ را کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام پر شد ہے، یہ لام پر تشدید ہے۔ تو جب بھی کوئی حرف پر تشدید آئے تو اس کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا پر شد ہوتا ہے۔ تو ہم پہلا لفظ پہلے مرتبہ ساکن ہوتا ہے اور دوسرا اس پر شد ہوتا ہے۔ تو دیکھیں لام پر تشدید ہے، اور تشدید جب بھی آئے تو اس لفظ کو ہم دو مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں لام پہلا ساکن ہے، پھر اس کے بعد اس پر تشدید ہے، اور تشدید ہم سختی سے پڑھیں گے۔ دیکھیں فی بحر، فی بحر، را کو ہم نے لام کے ساتھ ملایا اور لام کو جیم کے ساتھ ملائیں گے، لام جیم پیش لج، فی بحر اللج، جیم، ابھی جیم کو یا کے ساتھ ملائیں گے، جیم یا زیر جی، فی بحر اللجی، فی بحر اللجی، یا دو زیر ین، یا غین زبر یغ، دیکھو یہاں ادغام ہوگا، یا میں مدغم ہوگا، یعنی ایک حرف کو ادغام کیسے کہتے ہیں؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کرنا۔ تو یا میں مدغم ہو گیا یغ، تو یہ حرف اس طرح پڑھیں گے فی بحر لجی، لجی، یا غین زبر یغ، شین کڑا زبر شا، ہا پیش ہو، لجی یغشاہ،
لجی یغشاہ، اس کو ہم سختی سے جب شد آئے تو اس کو ہم سختی سے پڑھیں گے اور اس میں ہم مدغم کریں گے، یہ یا کو میں مدغم ہوگا تو اس کو اس طرح پڑھیں گے لجی یغشاہ۔ آگے دیکھیں موجم من، دیکھیں موجم، ادھر ہم نے غنہ کیا پھر اس کے بعد اخفا کیا، دیکھیں اس میں غنہ اور اخفا دونوں کا فرق واضح ہو گیا۔ موجم، موجم غنہ جب کریں گے تو اس طرح آواز پیدا ہوگا اور جب اخفا کریں گے تو اس طرح آواز، دیکھیں موجم من، موجم من فوقہ، ابھی آپ کو واضح ہو گیا کہ غنہ کس طرح کریں گے اور اخفا کس طرح کریں گے، تو یہ دونوں غنہ اور اخفا دونوں یہ دو لفظوں میں آیا، تو ابھی آپ کو واضح ہو گیا کہ غنہ کس طرح کریں گے اور اخفا۔ آگے دیکھیں موجم، موجم من فوقہ، یہ دونوں لفظ ایک ہے، ٹھیک ہے، یہ اور یہ پڑھنے میں ایک جیسا ہے اور اخفا اور غنہ دونوں لفظوں میں ہے۔ آگے جاؤ سحاب، موجم من فوقہ سحاب، یہ سحاب پر جب بھی تنوین ہو، دو زیر دو پیش، تو اس کو ہم جب اس پر وقف کریں گے تو وقف کے دوران اس کو ہم گرائیں گے اور اس با کو ہم ساکن کریں گے تو سحاب، اس پر جب ہم کلکلہ کریں گے تو با کو ہم جھٹکا دیں گے، ٹھیک ہے، کلکلہ کا مطلب ہے کہ جھٹکا دینا، ٹھیک ہے، تو با کو ہم جھٹکا دیں گے تو ہم اس طرح اس کو پڑھیں گے موجم من فوقہ سحاب۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ آپ کو مزید ایسی مفید ویڈیوز مل سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔